इतनी छोटी सी बच्ची है वो अम्मी। होश के नाखून ले, कोई मजाक नहीं हो रहा ये। मेरी उम्र देखें और उसकी उम्र देखें। कहाँ वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की और कहाँ मैं एक 5 साल के बच्चे का बाप। कोई जोड़ है हमारा? जुल्करनैन ने लाउंज में सोफे पर बैठते ही अपने कोट के बटन खोले और गहरे भूरे रंग के सोफे की पूंछ से टेक लगाकर माथे पे हाथ रख लिया। उसके लहजे में थकन और नागवारी साफ वाज़ेह थी। दादी अम्मा ने हाथ में पकड़ी तस्बीह को साइड टेबल पे रखा और सोफे पर जुल्करनैन के करीब होकर बैठ गई। उनके चेहरे पर एक ठहराव था जो जिंदगी के सर्द और गर्म देखने के बाद ही आता है। उन्होंने प्यार से अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखा। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ जुल्करनैन? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। तुमने उम्र का फर्क देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वो लड़की कितनी सुलझी हुई है। मैंने अपनी इन पुरानी आंखों से देखा है उसे। बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आती है कि देखने वाला दंग रह जाए। और सबसे बड़ी बात, हमारे मुस्तफ़ा को देखो। उसे एक आया की नहीं, एक माँ की ज़रूरत है जो उसे दिल से अपनाए। और अनाया में वो बात है। अम्मी, मुस्तफ़ा मेरा बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके लिए किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, जुल्करनैन ने चिड़चिड़े लहजे में कहा और उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर शाम का धुंधला फैल रहा था। वो लड़की अपने ख्वाब देख रही होगी। उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। वो मुझ जैसे इंसान के साथ कैसे एडजस्ट करेगी जिसकी ज़िंदगी से खुशियाँ कब की ख़त्म हो चुकी हैं। मैं दोबारा किसी रिश्ते की झंझट में नहीं पड़ना चाहता। पहली शादी का अंजाम देख चुकी है ना आप। पहली शादी गलती थी जुल्करनैन, और हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दादी अम्मा का लहजा अब थोड़ा सख्त हुआ था। तुम कब तक माजी के मरोड़े लेकर बैठे रहोगी? 5 साल का हो गया मुस्तफ़ा। अब उसके स्कूल की मसरूफियात है। उसे एक औरत की तवज्जो चाहिए। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। कल को मेरी आंखें बंद होगी तो तुम दोनों बाप बेटा इतने बड़े घर में अकेले क्या करोगे? मेरी बात मानो। मैंने अनाया के घर वालों से बात चलाई है। वो लोग भी बहुत ही शरीफ और सीधे साधे हैं। जुल्करनैन ने गहरा सांस लिया। वो जानता था कि जब दादी अम्मा किसी बात पे अड़ जाए तो उन्हें कायल करना नामुमकिन होता है। वो बिना कुछ कहे अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सी हलचल हो चुकी थी। दूसरी तरफ अनाया अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी किताब खोले उलट पुलट कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। लाउंज से आती उसकी अम्मी और अब्बू की धीमी धीमी आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी, जो उसके रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी मम्मी कमरे में दाखिल हुई और उसके बराबर में बिस्तर पर बैठ गई। अनाया ने नज़र उठाकर मम्मी को देखा, जिनके चेहरे पर फिक्र के बादल साफ नजर आ रही थी। अनाया पुत्र, किताब बंद करो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मम्मी ने मोहब्बत से उसके सर पे हाथ फेरा। अनाया ने किताब साइड पे रखी और सीधी होकर बैठ गई। जी मम्मी, बोले ना, मैं देख रही हूँ। जब से दादी अम्मा आई थी आप और अब्बू काफ़ी परेशान लग रही हैं। क्या बात है? मम्मी ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर कहने लगी, बात तुम्हारी ही है बेटा। जुल्करनैन का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। तुम जानती हो ना उन्हें। दादी अम्मा का बेड़ा बेटा है। अनाया का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? वो तो इतने बड़े हैं मुझसे, और उनकी तो पहली शादी हो चुकी है ना। उनका एक बेटा भी है, मुस्तफ़ा। आप लोग मेरे लिए ऐसा रिश्ता कैसे सोच सकती हैं? उसकी आवाज़ में हैरत और थोड़ा सा दुख था। मम्मी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और नरमी से समझाते हुए कहा, हमें मालूम है अनाया, सब मालूम है। तुम्हारे अब्बू भी पहले इसी वजह से इनकार कर रही थी, लेकिन तुम जुल्करनैन को देखो, कितना शरीफ और इज्जतदार इंसान है। अपने कारोबार में कितना कामयाब है। कभी किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई। उसकी पहली बीवी उसे और बच्चे को छोड़ के चली गई। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? दादी अम्मा कहती है कि उन्हें अपने घर के लिए कोई फैशनेबल लड़की नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी लड़की चाहिए जो उनके घर को संभाले और मुस्तफ़ा को माँ का प्यार दे। लेकिन मम्मी, मेरी पढ़ाई, मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है। मेरे अपने कुछ इरादे हैं। मैं इतनी जल्दी एक बने बनाए घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हूँ? मुझ में इतनी मैच्योरिटी कहाँ कि मैं किसी के बच्चे की माँ बन सकूँ? अनाया की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे लग रहा था कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी पर अचानक कोई बड़ा बोझ डाल दिया गया है। पढ़ाई की तुम फिक्र मत करो। दादी अम्मा ने खुद कहा है कि वो तुम्हें आगे पढ़ाएंगी और तुम्हारी डिग्री मुकम्मल करवाएंगी। वो लोग बहुत खुले दिल के हैं। मम्मी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती है। वो तुम्हारे मुस्तकबिल की तरफ से मुतमईन होना चाहते हैं। जुल्करनैन जैसा सुलझा हुआ और जिम्मेदार इंसान आजकल के दौर में मिलना मुश्किल है।
تم ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اپنے ابو کے مان کا خیال رکھو۔ ممی یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی، لیکن انایا کے لیے کمرے کی ہوا جیسے بھاری ہو گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کل تک وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر مستقبل کے پلان بنا رہی تھی، اور آج زندگی اسے کس موڑ پہ لے آئی تھی۔ ایک ایسا مرد جو اس سے عمر میں 12-13 سال بڑا تھا، اور ایک بچہ جس کی ذمہ داری اب اس کے کندھوں پر ڈالنے کی بات ہو رہی تھی۔ اگلے دن دادی اماں کے اصرار پر ذوالقرنین کو انایا کے گھر جانا پڑا۔ یہ کوئی رسمی شادی کا فنکشن نہیں تھا، بلکہ دونوں خاندانوں کی ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ ذوالقرنین ڈرائنگ روم میں بیٹھا انایا کے ابو سے بزنس اور شہر کے حالات پہ باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس رشتے کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد انایا چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے لائٹ پنک رنگ کا ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پہ دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، لیکن ایک قدرتی معصومیت اور سنجیدگی تھی جس نے ذوالقرنین کو ایک پل کے لیے اپنی طرف متوجہ کیا۔ انایا نے باری باری سب کو چائے پیش کی۔ جب وہ ذوالقرنین کے پاس پہنچی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے کپ کیپسی سے ٹکرایا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ آرام سے بیٹا، کوئی بات نہیں، ذوالقرنین نے بہت ہی دھیمی اور میچور لہجے میں کہا، اور ٹرے سے کپ اٹھا لیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جس نے انایا کے دل کی دھڑکن کو کچھ کم کیا۔ جب بڑے آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے تو دادی اماں نے انایا کی ممی کی طرف اشارہ کیا اور بولی، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ذوالقرنین اور انایا تھوڑی دیر الگ بیٹھ کے باتیں کر لیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ آخر زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ انایا کے ابو نے اس بات میں سر ہلایا۔ انایا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور لاؤنج کے ساتھ بنے چھوٹے سے ٹیرس کی طرف چلی گئی، اور ذوالقرنین بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں گیا۔ ٹیرس پہ آ کر دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ذوالقرنین نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا، انایا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت ہی اچانک یا تھوڑا عجیب ہے۔ ذوالقرنین نے براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں کسی لفاظی یا بناوٹ سے کام نہیں لوں گا۔ میں تم سے عمر میں کافی بڑا ہوں، میری ایک زندگی گزر چکی ہے اور میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اپنی امی کی ضد اور مصطفیٰ کی خاطر مانی ہے۔ انایا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ شاید وہ کوئی روایتی باتیں کرے گا، لیکن اس کی اس قدر ایمانداری نے اسے متاثر کیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے ایک سمجھوتا ہوگا؟ انایا نے دھیمی لیکن واضح آواز میں پوچھا۔ میری ابھی عمر ہی کیا ہے، میں نے دنیا نہیں دیکھی، مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کے گھر کی توقعات پر پورا نہ اتر سکوں۔ ذوالقرنین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارا یہ ڈرنا بالکل جائز ہے، اور مجھے تمہاری یہی سچائی پسند آئی۔ دیکھو، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اگر تم اس شادی کے لیے ہاں کرتی ہو تو میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہوگی کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ گھر میں دادی اماں ہے، وہ سب سنبھال لیتی ہے۔ مجھے تم سے کوئی ایسی امید نہیں کہ تم اچانک ایک دم پرفیکٹ بیوی یا ماں بن جاؤ۔ بس مجھے اتنا چاہیے کہ تم مصطفیٰ کو ایک اچھا ماحول دے سکو اور میری گھر کی عزت کا خیال رکھو۔ باقی وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انایا نے اس کی باتیں سنی اور اسے محسوس ہوا کہ ذوالقرنین جتنا سخت نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی سلجھا ہوا اور دل کا صاف ہے۔ اس کا لہجہ کسی فلمی ہیرو جیسا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے مرد کا تھا جو حقیقت پسند ہے اور زندگی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، انایا نے نظر جھکا کر کہا۔ بالکل، تمہارا پورا حق ہے، ذوالقرنین نے کہا اور گھڑی دیکھتے ہوئے واپس ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ گھر واپس آ کر ذوالقرنین اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں 5 سال کا مصطفیٰ بستر پر بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ رونق نہیں تھی جو اس عمر کے بچوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی خاموش اور گمسم رہتا تھا۔ مصطفیٰ، آپ نے کھانا کھایا؟ ذوالقرنین نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ مصطفیٰ نے معصومیت سے سر ہلایا۔ جی بابا، دادی نے کھلایا تھا۔ بابا، آپ کہاں گئے تھے؟ مجھے اکیلا اچھا نہیں لگتا۔ ذوالقرنین کا دل اپنے بیٹے کی یہ بات سن کے کٹ کے رہ گیا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ دادی اماں غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اس گھر کو واقعی ایک عورت کی لمس کی، ایک ماں کی ضرورت تھی جو اس معصوم بچے کی تنہائی کو دور کر سکے۔ اور انایا کا وہ معصوم چہرہ اور چائے دیتے وقت اس کے ہاتھوں کا ہلکا سا کانپنا ذوالقرنین کے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید زندگی اسے ایک دوسرا موقع دے رہی تھی
2 दिन बाद अनाया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी बाहर लॉन में लगी चंबेली की बेल को देख रही थी। दादी अम्मा और जुल्करनैन से मुलाकात के बाद से उसका दिमाग जैसे एक ही जगह रुक गया था। उसने बहुत सोचा, अपनी डायरी में अपने ख्वाबों और उस नई हकीकत का मवाजना किया और आखिरकार अपने वालिदैन के चेहरों पर फैली फिक्र को देखकर अपना फैसला कर लिया। वो जानती थी कि उसके अब्बू का दिल कमज़ोर है और वो अपनी ज़िंदगी में उसकी जिम्मेदारी से सबको दोष होना चाहती है। अनाया पुत्र, चाय ठंडी हो रही है, अंदर आ जाओ। मम्मी ने लाउंज में आवाज़ दी तो अनाया ने एक गहरा सांस लिया, अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और लाउंज में आ गई। अब्बू सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रही थी, लेकिन उनकी नज़रें बार बार अखबार के ऊपर से अनाया के चेहरे पर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अनाया मम्मी के पास सोफे पर बैठ गई। अब्बू, मम्मी, अनाया ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में बात का आगाज़ किया। मैंने सोच लिया है, अगर आप दोनों की यही ख्वाहिश है और आपको लगता है कि जुल्करनैन साहब एक अच्छे इंसान है, तो मेरी तरफ से हाँ है। अब्बू ने अखबार साइड पे रखा और उनकी आंखों में सुकून की एक चमक उभर आई। उन्होंने अनाया के सर पे हाथ रखा और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी बच्ची, तुमने मेरा मान रख लिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जुल्करनैन तुम्हें कभी कोई दुख नहीं देगा। वो एक बहुत ही वाज़ेदार और गैरतमंद मर्द है। मम्मी ने फ़ौरन अनाया को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसी शाम मम्मी ने दादी अम्मा को फ़ोन करके हाँ का पैगाम दिया। दादी अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने फ़ौरन कहा कि वो अगले ही हफ्ते निकाह की तारीख रखना चाहती है, क्योंकि वो मज़ीद देर नहीं करना चाहती। अगला पूरा हफ्ता अनाया के लिए ख्वाब की तरह गुजरा। कोई धूम धाम नहीं थी, ना ही बाज़ारों के बेजा चक्कर लगे। जुल्करनैन की फरमाइश पर और अनाया के वालिदैन की मसलहत के मुताबिक शादी इंतहाई सादगी से तय पाई। अनाया की चंद सहेलियों को भी इसरार पर बुलाया गया, जो ड्राइंग रूम में बैठी उसे छेड़ रही थी। यार अनाया, तू तो बिल्कुल खामोश हो गई है। माना कि दूल्हा भाई ज़रा मैच्योर और बिजनेसमैन है, पर इतनी संजीदगी भी अच्छी नहीं। उसकी सबसे पक्की सहेली साइमा ने उसके हाथ पे मेहंदी का डिज़ाइन देखते हुए कहा। अनाया ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है साइमा, बस तुम तो जानती हो ना, अचानक सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा। और फिर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे करूँगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम दिल की बहुत साफ हो। वो बच्चा भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। साइमा ने उसका हौसला बढ़ाया। निकाह का दिन भी आ गया। अनाया ने हल्के सुर्ख और बादामी रंग का एक सादा सा जोड़ा पहना था। सादगी में भी उसकी मासूमियत और हुस्न खुलकर सामने आ रही थी। जुल्करनैन सफ़ेद रंग के कल्फ लगे कुर्ते शलवार और वास्किट में मलबूस अपने रिवायती संजीदा और बावकार अंदाज में मर्दाना में बैठा था। मौलवी साहब ने जब निकाह के कलमात पढ़े तो अनाया का हाथ हल्का सा कांपा। कबूल है, कहते वक्त उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके सुर्ख जोड़े पर गिर गया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, एक नई और बिल्कुल मुख्तलिफ सफ़र का आगाज़। रुखसती के वक्त माहौल काफ़ी बोझल हो गया। अब्बू ने जुल्करनैन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। जुल्करनैन बेटा, मेरी बेटी अभी नादान है, दुनियादारी नहीं जानती, उसने कभी कोई दुख नहीं देखा। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे मेरी बेटी समझ के माफ़ कर देना और उसे सिखा देना। मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। जुल्करनैन ने बहुत ही एहतराम से अब्बू के हाथ पे अपना दूसरा हाथ रखा और कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें आमाद साहब, अनाया अब मेरी घर की इज्जत है। मैं उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा और उसकी पढ़ाई भी ख़राब नहीं होगी। आप मुतमईन रहे। जब गाड़ी जुल्करनैन के बड़े और आलीशान घर के सामने रुकी तो रात के 11 बज रही थी। घर के बाहर और अंदर लाइट्स ऑन थी, लेकिन वहाँ कोई शोर शराबा या गहमा गहमी नहीं थी। बस एक पुरसकून खामोशी थी। दादी अम्मा ने दरवाजे पर अनाया को इस्तकबाल किया, उसकी बलाएं ली और उसे प्यार से अंदर लेकर आई। आजो मेरी बच्ची, अल्लाह इस घर में तुम्हारे कदम मुबारक करे। अब ये तुम्हारा ही घर है, दादी अम्मा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। जुल्करनैन अनाया को लाउंज तक लाकर खुद अपने दूसरे हिस्से की तरफ चला गया ताकि अनाया आराम से सेट हो सके। दादी अम्मा अनाया को ऊपर मंजिल पर बने जुल्करनैन के कमरे में ले गई। कमरा बहुत ही बड़ा, साफ सुथरा और तरीके से सजा हुआ था, लेकिन वहाँ की हर चीज़ से एक मर्दाना और संजीदा मिजाज की झलक मिलती थी। गहरे रंग के पर्दे और भारी फर्नीचर सलीके से रखे थे। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा बिस्तर भी लगा था, जहाँ 5 साल का मुस्तफ़ा गहरी नींद सो रहा था। उसके हाथ में अब भी एक छोटी सी खिलौना गाड़ी पकड़ी हुई थी। ये मुस्तफ़ा है, दादी अम्मा ने सोए हुए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए नरमी से कहा। बहुत ही मासूम है पुत्र, बस माँ के ना होने की वजह से थोड़ा ज़िद्दी और चिड़चिड़ा हो गया है। मुझे यकीन है
کہ تمہارا نرم دل اس کی اداسی کو دور کر دے گا۔ تم اب آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ دادی اماں یہ کہہ کر اور انایا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ ہلکے سے بند کر دیا۔ انایا بستر کے کنارے بیٹھ گئی، اس کا بھاری دوپٹہ اور زیور اسے بوجھل محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر وہ اٹھی اور دبے پاؤں مصطفیٰ کے چھوٹے بستر کے قریب گئی۔ وہ نیچے جھکی اور اس معصوم بچے کے چہرے کو دیکھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر نیند میں بھی ایک عجیب سی معصومیت اور بے فکری تھی، مگر اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ انایا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے وہ کھلونا گاڑی نکالی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور اس کے اوپر کمبل اچھے سے درست کر دیا۔ اس کے دل میں اس بچے کے لیے ایک تڑپ سی اتری۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ذوالقرنین اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی واسکٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور اس کی آستینی کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ انایا فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی اور گھبرا کر اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ ذوالقرنین نے اسے دیکھا، پھر اپنی واسکٹ کو الماری میں لٹکاتے ہوئے بہت ہی دھیمے لہجے میں بولا، تم ابھی تک اس بھاری جوڑے میں بیٹھی ہو؟ چینج کر لو، واش روم اس طرف ہے۔ اپنے آپ کو یہاں بالکل اجنبی مت سمجھو، جو چیز چاہیے ہو تم لے سکتی ہو۔ جی بہتر، انایا نے دھیمی آواز میں کہا اور اپنے سوٹ کیس سے ایک سادہ سا کاٹن کا سوٹ نکال کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ جب وہ کپڑے بدل کے باہر آئی تو ذوالقرنین بستر کے دوسرے رخ کر کے لیٹ چکا تھا۔ شاید وہ انایا کو ایزی محسوس کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ جھجکے نہ۔ انایا بستر کے بالکل کنارے پر لیٹ گئی، اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی۔ اس اتنے بڑے گھر کی خاموشی اسے اپنے مہکے کی یاد دلا رہی تھی، جہاں اس وقت ممی اور ابو بھی شاید اس کے بارے میں ہی سوچی ہوں گے۔ انوکھے بستر کی خوشبو اور اس نئے ماحول میں اسے نیند آنے میں کافی وقت لگا، اور جب اس کی آنکھ لگی تو رات کا آخری پہر تھا۔ اگلے صبح جب انایا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر گھڑی دیکھی، 8 بج رہے تھے۔ بستر کی دوسری طرف ذوالقرنین موجود نہیں تھا اور مصطفیٰ کا بستر بھی خالی تھا۔ وہ فوراً اٹھی، جلدی سے منہ ہاتھ دھویا، بال درست کیے اور اپنا دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر نیچے لاؤنج کی طرف آئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اسے ڈائننگ ٹیبل سے دھیمی دھیمی آوازیں آئیں۔ دادی اماں اور ذوالقرنین ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے اور مصطفیٰ اپنے دودھ کے گلاس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور منہ بنا رہا تھا۔ انایا کو آتے دیکھ کر دادی اماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ آؤ انایا بیٹا، صبح بخیر۔ رات کو آرام سے سوئی تھی نا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جی دادی اماں، بالکل ٹھیک۔ معاف کیجیے گا، مجھے جاگنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ انایا نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، ارے کوئی بات نہیں پتر، پہلے دن تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بیٹھے ناشتہ کریں۔ دادی اماں نے اسے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ذوالقرنین نے اخبار پڑھتے ہوئے ایک نظر انایا پہ ڈالی۔ وہ بغیر میک اپ کے نیلے رنگ کے سادہ سوٹ میں بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ ذوالقرنین نے چائے کا کپ اٹھایا اور بولا، خان صاحب، انایا بی بی کے لیے گرم پراٹھا اور انڈا لے کر آئیں۔ انایا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت مصطفیٰ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انایا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک تجسس تھا کہ یہ نئی لڑکی کون ہے جو اس کے گھر آئی ہے۔ مصطفیٰ، یہ آپ کی نئی ممی ہے، ان سے سلام کرو۔ دادی اماں نے بچے کو پیار سے پکارا۔ مصطفیٰ نے گلاس میز پہ پٹکا جس سے تھوڑا سا دودھ باہر گر گیا۔ یہ میری ممی نہیں ہے، میری ممی تو چلے گئی ہے، یہ تو کوئی اور لڑکی ہے۔ بچے کے لہجے میں ایک ضدی پن تھا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ انایا کو اس بات پہ تھوڑا سا دھچکا لگا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں آنے دی۔ ذوالقرنین نے اخبار میز پر رکھا اور سخت لہجے میں کہا، مصطفیٰ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ فوراً سلام کرو، اپنا دودھ ختم کرو۔ پاپا کی سخت آواز سن کر مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ انایا نے دیکھا کہ ذوالقرنین کا طریقہ سخت ہے، جو بچے کو مزید ضدی بنا رہا ہے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور مصطفیٰ کے قریب دونوں زانوں ہو کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے مصطفیٰ کے گال پہ گرا دودھ صاف کیا اور بہت ہی پیار سے بولی، کوئی بات نہیں، اگر مصطفیٰ اب اسلام نہیں کرنا چاہتا تو اٹس اوکے، اور میں آپ کی ممی نہیں، آپ کی نئی دوست بن سکتی ہوں، ہے نا؟ ہم دونوں مل کر بہت ساری گیمز کھیلیں گے اور کہانیاں بھی سنیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے، اچھے بچے روتے نہیں ہیں اور اپنا ناشتہ پورا کرتے ہیں۔ انایا کی نرم اور شفق آواز سن کر مصطفیٰ کا رونا رک گیا۔ اس نے اپنی ہچکی روکتے ہوئے انایا کے چہرے کو دیکھا۔ انایا کی آنکھوں میں سچائی اور پیار تھا جو بچے کے دل کو چھو گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے چھوٹے ہاتھ سے آنسو پہنچے اور دوبارہ دودھ کا گلاس اٹھایا۔ ذوالقرنین یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی دادی اماں نے ذوالقرنین کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ انایا ہی اس گھر کے لیے بہترین ہے۔ ذوالقرنین نے گھڑی دیکھی، چائے کا آخری گھونٹ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، میں آفس جا رہا ہوں، شام کو ایک ضروری میٹنگ ہے تو شاید واپسی میں تھوڑی دیر ہو جائے،
تم اپنا خیال رکھنا انایا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے انایا کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا اپنے گھر فون کرنا ہو تو دادی اماں سے کہہ دینا، جھجکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، انایا نے کھڑی ہو کر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ذوالقرنین اپنے روایتی باوقار انداز میں کوٹ سنبھالتا ہوا باہر نکل گیا۔ شام کے وقت جب ذوالقرنین آفس سے واپس آیا تو گھر کا ماحول اسے بدلا ہوا محسوس ہوا۔ عام طور پر اس وقت گھر میں ایک اداس خاموشی ہوتی تھی۔ دادی اماں اپنے کمرے میں ہوتی اور مصطفیٰ ٹی وی کے سامنے اکیلا بیٹھا کارٹون دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن آج لاؤنج سے مصطفیٰ کے ہنسنے اور تالیاں بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ذوالقرنین نے اپنے قدم دھیمے کیے، لاؤنج کی طرف دروازے پر رک گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ لاؤنج کے قالین پر انایا بیٹھی تھی، اس کے بال ایک ڈھیلے سے جھوڑے میں بندھے تھے اور وہ رنگ برنگے بلاک سے ایک بڑا سا قلعہ بنا رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا اور بڑے جوش سے اسے بتا رہا تھا کہ ممی نہیں، انایا یہ والا بلاک اوپر رکھے ورنہ یہ گر جائے گا۔ اچھا، اگر یہ گر گیا تو پھر ہم دوبارہ بنائیں گے، انایا نے ہنستے ہوئے کہا اور ایک بلاک اوپر رکھ دیا۔ قلعہ بالکل سیدھا کھڑا رہا تو مصطفیٰ خوشی سے اچھل پڑا اور انایا کے گلے میں اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں ڈال دیں۔ انایا بھی اسے پیار سے گلے لگا لیا اور اس کے گال پر چوما۔ ذوالقرنین نے محسوس کیا کہ اس کے دل کے کسی بند کونے میں ایک پگھلا ہوا شروع ہو چکا تھا۔ ذوالقرنین نے محسوس کیا کہ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک پگھلاؤ شروع ہو چکا تھا۔ جو بچہ پچھلے 2 سال سے ہنسنا بھول چکا تھا، جو ہر وقت چڑچڑا رہتا تھا، وہ آج اس 22 سال کی لڑکی کے ساتھ اتنا خوش تھا۔ انایا میں واقعی کوئی جادو تھا۔ اس کی سادگی اور بچوں جیسی معصومیت نے مصطفیٰ کا دل جیت لیا تھا۔ ذوالقرنین کے جوتوں کی آہٹ سن کر انایا نے سر اٹھایا۔ جیسے اس کی نظر ذوالقرنین پہ پڑی، وہ فوراً قالین سے اٹھی اور اپنے کپڑے اور دوپٹے درست کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی جھجک اور حیا آ گئی تھی۔ آپ آگے؟ السلام علیکم، انایا نے نظریں جھکا کر کہا۔ وعلیکم السلام، ذوالقرنین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کیا بنا رہے ہو؟ بابا دیکھیں، انایا نے میرے لیے کتنا بڑا محل بنایا ہے۔ مصطفیٰ نے دوڑ کر اپنے بابا کی ٹانگ کو پکڑ لیا اور بڑے فخر سے اپنے کھلونے کی طرف اشارہ کیا۔ ذوالقرنین نیچے جھکا اور اس نے مصطفیٰ کی گود میں اٹھا لیا۔ بہت ہی خوبصورت ہے مصطفیٰ، لیکن اب شام ہو گئی ہے، اب دادی کے پاس جائیں اور ہاتھ منہ دھو کر آئیں، پھر ہم رات کا کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا۔ مصطفیٰ گود سے اترا اور خوشی خوشی دادی اماں کے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ لاؤنج میں اب صرف ذوالقرنین اور انایا رہ گئی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، لیکن یہ خاموشی اب بھاری یا تکلیف دہ نہیں تھی، اس میں ایک سکون تھا۔ انایا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ذوالقرنین نے بہت ہی سنجیدگی اور مٹھاس سے کہا۔ مصطفیٰ کو میں نے اتنے دنوں بعد اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا ہے، تم نے بہت ہی جلدی اسے سنبھال لیا۔ انایا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے ذوالقرنین صاحب، مصطفیٰ بہت ہی پیارا بچہ ہے، اسے بس تھوڑی سی توجہ اور وقت چاہیے تھا جو میں نے دیا، اور ویسے بھی اب یہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ ذوالقرنین نے اس کی بات سنی اور اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی عمر میں جتنی چھوٹی ہے، اس کی سوچ اتنی ہی بڑی اور میچور ہے۔ اس نے اپنے دل میں انایا کے لیے گہری عزت محسوس کی۔ تمہاری یونیورسٹی کا کیا بنا؟ دادی اماں بتا رہی تھی کہ اگلے ہفتے سے تمہارے فائنل سیمسٹر کی کلاسز دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ ذوالقرنین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی، پیر سے میری کلاسز ہیں، انایا نے بتایا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنی پڑھائی کیسے مینیج کروں گی، کیونکہ اب گھر اور مصطفیٰ، تم اس بات کی بالکل فکر مت کرو، ذوالقرنین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ میں نے نکاح سے پہلے تمہارے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ صبح میں تمہیں خود یونیورسٹی ڈراپ کر دیا کروں گا کیونکہ میرا آفس بھی اسی روڈ پر ہے، اور واپسی کے لیے میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمین ہیں اور مصطفیٰ کو دادی اماں سنبھال لیں گی جب تک تم واپس نہیں آ جاتی۔ تم بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ انایا کے چہرے پر ایک بڑی سی اطمینان کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کا سب سے بڑا ڈر یہی تھا کہ شاید شادی کے بعد اس کی پڑھائی چھوٹ جائے گی، لیکن ذوالقرنین کا یہ تعاون اس کے لیے بہت ہی بڑا سہارا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے میری بہت بڑی فکر دور کر دی، انایا نے دل سے کہا۔ میں نے کہا نا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس رشتے میں پارٹنرز ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، ذوالقرنین نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلے چند دن اسی روٹین میں گزرے۔ انایا نے آہستہ آہستہ گھر کے نظام کو سمجھ لیا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، ذوالقرنین کے لیے چائے اور ناشتہ کا دھیان رکھتی، دادی اماں کی دوائیوں کا وقت یاد رکھتی اور پھر یونیورسٹی چلی جاتی۔ یونیورسٹی میں اس کی سہیلیوں نے بھی اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ایک شام جب ذوالقرنین اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ آفس کا کام کر رہا تھا، انایا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں گرم چائے کا مگ تھا۔ اس نے مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور جانے لگی تو ذوالقرنین نے اسے روک لیا۔ انایا، ذرا بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ذوالقرنین نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے ہوئے کہا۔ انایا بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ جی کہیے۔
तुम्हें इस घर में आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि क्या तुम यहाँ कंफर्टेबल हो? मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं? देखो, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं हूँ और अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर सकती हो। जुल्करनैन ने बहुत ही मुखलिसाना लहजे में कहा। अनाया ने जुल्करनैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सच्चे मर्द की फिक्रमंदी थी, कोई बनावट या दिखावा नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अनाया ने नरमी से जवाब दिया। दादी अम्मा मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है, और मुस्तफ़ा तो अब मेरे बगैर सोता भी नहीं है। और आपने भी मुझे हमेशा इज्जत दी है और मेरी पढ़ाई का इतना ख्याल रखा है। मुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि मैं खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इतना अच्छा ख़ानदान मिला। जुल्करनैन ने गहरा सांस लिया और उसके चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई। ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ खुश रहो। ज़िंदगी ने मुझे पहले जो ज़ख्म दिए हैं, मैं नहीं चाहता था कि उनका साया तुम्हारी मासूम ज़िंदगी पर पड़े, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने इस घर की उदासी को वाकई ही कम कर दिया है। अना ने महसूस किया कि ये पहला मौका था जब जुल्करनैन ने अपने दिल की बात उसके सामने रखी थी। उसकी बातों में एक गहराई थी जिसने अनाया को अंदर तक मुतासिर किया। उसे लगा कि उम्र का ये फ़र्क अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी में जिस तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की ज़रूरत होती है, वो उसे जुल्करनैन के पास भरपूर तरीके से मिल रही थी। पीर की सुबह जब अनाया की आँख खुली तो कमरे में हल्की सी खनकी थी। बाहर बादल छाए हुए थे और चंबेली की बेल हवा के झोंकों से खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थी। उसने जल्दी से वक्त देखा, 6 बज रहे थे। वो बिस्तर से उठी और सबसे पहले मुस्तफ़ा के बिस्तर की तरफ गई। बच्चा गहरी नींद सो रहा था और इसका कंबल एक तरफ फटा हुआ था। अनाया ने मुस्कुराकर कंबल उसके ऊपर दुरुस्त किया और फिर वॉशरूम चली गई। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो जुल्करनैन भी बिस्तर से उठ चुका था। वो अपने रवायती संजीदा मिजाज के साथ अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। सुबह बखैर, अनाया ने अपना दुपट्टा सेट करते हुए धीमी आवाज़ में कहा। जुल्करनैन ने मुड़ के देखा। अनाया ने सफ़ेद रंग का सादा सूट पहना हुआ था और उसके बाल सलीके से बंधे हुए थे। सुबह बखैर, आज बादल है, शायद बारिश हो, तुम अपने साथ छतरी रख लेना। जुल्करनैन ने बास्केट संभालते हुए कहा। जी मैं रख लूँगी, अनाया ने जवाब दिया और कमरे से नीचे किचन की तरफ चली गई ताकि नाश्ते का ध्यान रख सके। नीचे किचन में खान साहब पराठे बना रहे थे। अनाया ने खुद चाय की पत्ती उबालते हुए पानी में डाली और दूध शामिल किया। उसे मालूम हो चुका था कि जुल्करनैन को तेज़ पत्ती और कम चीनी वाली चाय पसंद है, जबकि दादी अम्मा बगैर चीनी की इलायची वाली चाय पीती थी। नाश्ते की टेबल पर माहौल हमेशा की तरह पुरसकून था। मुस्तफ़ा बनाया के पास बैठकर नाश्ता करने का आदी हो चुका था। वो बार बार अपनी छोटी चम्मच से अंडे के टुकड़े अनाया की प्लेट में रख रहा था। अनाया, आज आप मुझे यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो वाली कहानी सुनाएंगी ना? मुस्तफ़ा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा। बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप ये पराठा ख़त्म करें। अनाया ने प्यार से उसकी गाल को छुआ। जुल्करनैन ने चाय का कप उठाते हुए दोनों को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी ना दिखने वाली मुस्कुराहट उभरी। अनाया, अगर तुम तैयार हो तो चलो, क्लास का वक्त हो रहा है। उसने घड़ी देखते हुए कहा। अनाया ने अपना बैग उठाया, दादी अम्मा के सर पे एहतराम से हाथ रखा और मुस्तफ़ा को खुदा हाफिज़ कहकर जुल्करनैन के साथ बाहर निकल आई। गाड़ी में हमेशा की तरह खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी अब अजनबी नहीं थी। गाड़ी के स्पीकर पर धीमी आवाज़ में कोई पुराना गज़ल का धुन चल रहा था। बाहर सड़क पर बूंदें गिरना शुरू हो गई थी और गाड़ी के वाइपर चल रहे थे। तुम्हारा पहला पेपर कब है? जुल्करनैन ने सामने सड़क पर नजरें रखते हुए पूछा। अगले महीने की 14 तारीख से है, अनाया ने बताया। थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इस बार वक्त कम मिला और घर की जिम्मेदारी भी थी। डरने की जरूरत नहीं है, जुल्करनैन ने गियर बदलते हुए कहा। तुम मेहनत करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट के लिए कोई किताब या नोट चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगा। बहुत ही शुक्रिया, अनाया ने दिल से कहा। उसे जुल्करनैन का ये अंदाज बहुत ही हौसला देता था कि वह उसकी पढ़ाई को इतनी अहमियत देते हैं। जब गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने रुकी तो बारिश तेज़ हो चुकी थी। जुल्करनैन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से पहले पीछे से एक काली छतरी निकाली और खुद बाहर निकलकर अनाया की तरफ का दरवाज़ा खोला। उसने छतरी अनाया के सर पे तान ली ताकि वो भीग न जाए। यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी साइमा और दूसरी सहेलियों ने ये मंजर देखा तो वह हैरान रह गई। जुल्करनैन ने अनाया को अलविदा कहा और वापस गाड़ी में बैठ के चला गया। अनाया जैसे ही बरामदे में आई, साइमा ने उसे बाजू से पकड़ लिया। वाह भई अनाया, दूल्हा भाई तो बड़े ही केयरिंग निकले। इतनी तेज़ बारिश में खुद छतरी लेकर आए। हमारी तो जान ही निकल गई ये देखकर। अनाया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। साइमा, तुम भी ना बस, वो ऐसे ही हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं। अच्छा अच्छा, चलो क्लास में चले, प्रोफेसर साहब आने वाले हैं। साइमा ने उसे छेड़ते हुए कहा और वो दोनों क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। शाम को जब अनाया घर वापस आई तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मौसम बहुत खुशगवार था। वो अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी तो दादी अम्मा कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था। दादी अम्मा, आप खुद ऊपर क्यों आई? मुझे बुला लिया होता।
انایا نے جلدی سے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں صوفے پر بٹھایا۔ کوئی بات نہیں پتر، میں ابھی اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی ہوں، دادی اماں نے ہنستے ہوئے کہا۔ انہوں نے وہ باکس انایا کی گود میں رکھ دیا۔ یہ کھول کر دیکھو۔ انایا نے آہستہ سے باکس کا لاک کھولا۔ اندر سونے کے پرانے لیکن انتہائی نفیس اور بھاری کنگن، ایک ہار رکھا تھا۔ جواہرات کی چمک دن کی روشنی میں کھل رہی تھی۔ دادی اماں یہ؟ انایا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ذوالقرنین کی ماں کا زیور ہے۔ دادی اماں کی آواز میں گہرائی اور یادوں کی نمی تھی۔ جب وہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو اس نے یہ میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ جب ذوالقرنین کے گھر میں رونق آئے تو یہ اس کی دلہن کو دے دینا۔ پہلی شادی پر حالات ایسے نہیں تھے اور نہ ہی وہ لڑکی ان چیزوں کی قدردان تھی، لیکن آج جب میں تمہیں اس گھر کو سنبھالتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کے اصل حقدار تم ہی ہو۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادی اماں، یہ بہت قیمتی ہے، میں اسے کیسے لے سکتی ہوں؟ تم اس گھر کی عزت ہو انایا، یہ تمہارا حق ہے۔ تمہاری اماں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے پیار سے کہا۔ بس ایک وعدہ کرو، ذوالقرنین کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ اس کا دل اندر سے بہت اکیلا ہے، اسے تمہاری محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ ظاہر نہیں کرتا پر وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں دادی اماں، انایا نے دھیمی آواز میں کہا اور دادی اماں کے گلے لگ گئی۔ اس کے دل میں اس گھر اور ذوالقرنین کے لیے محبت کی جڑیں اور گہری ہو رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب مصطفیٰ سو گیا، انایا کمرے کی بالکنی میں آ کے کھڑی ہوگی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گارڈن میں لگے پودوں کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ذوالقرنین کمرے میں آیا۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر رکھ چکا تھا اور اپنی آستینی اوپر چڑھاتے ہوئے بالکنی کی طرف آیا۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر کرسی پہ رکھ چکا تھا اور اپنی آستینی اوپر چڑھاتے ہوئے بالکنی کی طرف آیا۔ وہ انایا کے بالکل ساتھ آ کے کھڑا ہوا اور باہر اندھیرے میں پچھلے لان کو دیکھنے لگا۔ آج امی بہت ہی خوش تھیں، ذوالقرنین نے بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وہ تمہیں باکس دیا ہے۔ انایا نے شرماتے ہوئے زمین کی طرف دیکھا۔ جی، دادی اماں نے مجھے وہ زیور دیا ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری تو ہے، ذوالقرنین نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں انایا کے چہرے پر ٹک گئی تھی جہاں چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ پر مجھے پورا یقین ہے کہ تم یہ ذمہ داری بہت ہی اچھے سے نبھاؤ گی۔ تم نے پچھلے چند دنوں میں اس گھر کو جو سکون دیا ہے اس کی قیمت کسی زیور سے زیادہ ہے۔ انایا نے پہلی بار جرأت کر کے ذوالقرنین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک نرمی اور قبولیت تھی۔ ذوالقرنین صاحب، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو یا دادی اماں کو کبھی مایوسی نہ ہو۔ ذوالقرنین نے گہرا سانس لیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک سچی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے معلوم ہے انایا، اور اب یہ صاحب کہنا بند کرو، اچھا نہیں لگتا۔ انایا کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ ذوالقرنین نے اس کی جھجک کو محسوس کیا اور بہت ہی نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا جس نے انایا کے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی اور تحفظ کا احساس جگا دیا۔ چلو اب سردی بڑھ رہی ہے، اندر چلتے ہیں، ذوالقرنین نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی کمرے کے اندر آ گیا۔ اگلا پورا ہفتہ امتحانات کی تیاری میں گزرا۔ انایا رات دیر تک جاگ کر پڑھتی تھی۔ ذوالقرنین اکثر آفس کے کام سے فارغ ہو کر کچن میں جاتا اور خود اپنے ہاتھ سے انایا کے لیے کافی یا گرم چائے بنا کر لاتا۔ وہ دونوں زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی خاموشی میں اب ایک دوسرے کے لیے گہری فکر اور محبت شامل ہو چکی تھی۔ ایک دن جب انایا لاؤنج میں بیٹھی کتابیں پھیلا کر یاد کر رہی تھی، مصطفیٰ روتا ہوا نیچے آیا۔ اس کے ہاتھ پر لگی ہلکی سی خراش آئی تھی کیونکہ وہ کھیلتے ہوئے دادی اماں کے کمرے کی میز سے ٹکرا گیا تھا۔ انایا نے فوراً اپنی کتابیں سائڈ پہ رکھی اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ ارے میرے بہادر مصطفیٰ کو کیا ہوا؟ دکھائی مجھے۔ انایا، یہاں درد ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ نے روتے ہوئے اپنی چھوٹی انگلی دکھائی۔ انایا اسے کچن میں لے گئی، اس کے ہاتھ کو پانی سے دھویا اور فرسٹ ایڈ باکس سے ہلکی سی کریم لگا کر پٹی باندھ دی۔ پھر اس نے مصطفیٰ کے آنسو پوچھے اور بولی، اب درد دور ہو جائے گا کیونکہ یہ جادو کی پٹی ہے۔ اب جب اچھے بچے ہوتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں بلکہ مسکراتے ہیں۔ مصطفیٰ نے اپنی پٹی والی انگلی دیکھی اور مسکرا دیا۔ اسی وقت ذوالقرنین گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے دروازے سے ہی یہ منظر دیکھا۔ مصطفیٰ نے جیسے ہی اپنے پاپا کو دیکھا وہ دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ بابا دیکھیں، انایا نے میرے ہاتھ پر جادو کی پٹی باندھی ہے، اب درد بالکل ختم ہو گیا ہے۔ بچے کی آواز میں خوشی تھی۔ ذوالقرنین نے مصطفیٰ کو پیار کیا اور پھر انایا کی طرف دیکھا جو کھڑی ہو کر اپنے دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ تمہاری پڑھائی خراب تو نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے؟ ذوالقرنین نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے اپنا سلیبس کور کر لیا ہے، بس اب ریویژن کر رہی ہوں، انایا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ذوالقرنین اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنے کوٹ کو جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا اور میز پہ رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے،
یہ کیا ہے؟ انائے نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو۔ انائے نے لفافہ کھولا تو اندر ہوائی جہاز کی ٹکٹ اور ایک ہوٹل کی بکنگ کی پرچی تھی۔ یہ مری کے خوبصورت ریزورٹ کی ٹکٹ تھی اور تاریخ انائے کے آخری پیپر کے اگلے دن کی تھی۔ یہ مری کی ٹکٹ ہے؟ انائے کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ ہاں، ذوالقرنین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے پیپرز ختم ہونے کے بعد تم تھک چکی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ دن باہر گزاریں تاکہ تم بھی ریلیکس ہو جاؤ اور ہمیں ایک دوسرے کو مزید سمجھنے کا موقع ملے۔ دادی اماں اور مصطفیٰ یہاں ٹھیک رہیں گے۔ میں نے امی سے بات کر لی ہے۔ انایا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ذوالقرنین اس کے لیے اتنا بڑا سرپرائز پلان کرے گا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ذوالقرنین کو بھی اپنے فیصلے پر اطمینان محسوس ہوا۔ بہت بہت شکریہ ذوالقرنین۔ انایا نے پہلی بار اس کا نام بغیر صاحب کے لیا، حالانکہ اس کا نام لیتے وقت اس کی آواز ہلکی سی کانپی تھی۔ ذوالقرنین نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں گہرا پیار ابھر آیا۔ تمہارا یہ نام لینا ہی میرا سب سے بڑا شکریہ ہے۔ پیپرز کا ہفتہ بہت ہی مصروف گزرا۔ انایا نے پوری جان لگا کر پیپرز دیے اور ذوالقرنین روز اسے خود یونیورسٹی سے چھوڑتا اور انہیں لینے جاتا۔ آخری پیپر کے دن جب انایا یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آئی تو موسم بہت صاف تھا۔ سائمہ اور باقی سہیلیوں نے اسے الوداع کہا۔ مری سے ہمارے لیے تحفے لانا مت بھولنا، سائمہ نے جاتے جاتے شرارت سے کہا۔ انایا نے ہنس کر خدا حافظ کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی جہاں ذوالقرنین اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر رخصت ہونے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دادی اماں نے انایا کو بہت سی دعائیں دیں اور مصطفیٰ تھوڑا اداس تھا کہ اس کی دوست جا رہی تھی، لیکن انایا نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے مری سے بہت ساری گاڑیاں اور کھلونے لے کر آئے گی، جس پر بچہ مان گیا۔ اگلی صبح وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ یہ انایا کا ذوالقرنین کے ساتھ پہلا سفر تھا جہاں وہ دونوں اکیلے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت ہی انایا کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ وہ ایک نئے شہر اور ایک نئی شروعات کے لیے پرجوش بھی تھی اور تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی۔ جب جہاز نے اڑان بھری تو انایا نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بادلوں کا ایک سمندر پھیلا ہوا تھا، چاندنی رات کی طرح۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ ذوالقرنین کے مضبوط ہاتھ میں محفوظ ہے۔ اس نے گہرا پرسکون سانس لیا۔ اس کی زندگی کا یہ سفر جو ایک ذمہ داری اور اکیلے پن سے شروع ہوا تھا، اب محبت اور بھروسے کی خوبصورت وادیوں کی طرح بڑھ رہا تھا۔ جہاز جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں بادلوں کا ایک گہرا غلاف موجود تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم کو مزید سرد کر دیا تھا۔ ذوالقرنین نے گاڑی پہلے سے بک کروا رکھی تھی، اس لیے وہ دونوں ایئرپورٹ سے نکل کر سیدھے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی جیسے جیسے بلند کی طرف بڑھ رہی تھی، سڑک کے دونوں اطراف پھیلے ہوئے چیر کے درخت اور دھند کے بادل ماحول کو کسی خواب جیسا بنا رہے تھے۔ انایا نے گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا تو سرد ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا، جس سے اس کی جھرجھری چھوٹ گئی۔ ذوالقرنین نے یہ دیکھا تو گاڑی کا ہیٹر تھوڑا تیز کر دیا اور صوفے کے پیچھے سے ایک گرم شال نکال کر اس کے کندھے پر ڈال دی۔ مری میں سردی زیادہ ہے، اپنا خیال رکھو، ذوالقرنین نے سامنے سڑک پہ نظر جماتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب وہ کاروباری سختی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو انایا کو اپنے ادر پہ گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جی شکریہ، یہاں کا موسم واقعی بہت خوبصورت ہے، انایا نے شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس کے دل کا ڈر اور جھجک آہستہ آہستہ اس دھند کی طرح چھٹ رہی تھی جو پہاڑوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ شام کے وقت وہ مری کے ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون ریزورٹ پر پہنچ گئی۔ یہ ہوٹل مال روڈ کے شور شرابے سے دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا، جہاں سے نیچے وادی کے نظارے اور رات کی لائٹ صاف دکھائی دیتی تھی۔ ان کا کمرہ بہت بڑا اور آرام دہ تھا، جس کی ایک طرف شیشے کی بڑی بالکنی تھی جہاں سے باہر کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا۔ انایا سفر کی وجہ سے تھوڑی تھک چکی تھی، اس لیے وہ کپڑے بدل کر بالکنی کے پاس رکی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذوالقرنین نے کمرے کی انگیٹھی میں لکڑیاں جلائیں، جس سے پورے کمرے میں گرمائش اور لکڑی کے جلنے کی دھیمی دھیمی خوشبو پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے خود چائے کے 2 کپ تیار کر کے لے آیا۔ یہ لو، اس موسم میں چائے اچھی لگے گی۔ ذوالقرنین نے ایک مگ انایا کی طرف بڑھایا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ انایا نے گرم مگ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ باہر وادی میں اندھیرا پھیل چکا تھا اور دور دور تک لگی لائٹس ایسی لگ رہی تھی جیسے زمین پر ستارے بکھرے ہوئے ہوں۔ ذوالقرنین، انایا نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر بہت ہی دھیمی آواز میں بات شروع کی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اتنی جلدی اور اتنی اچھے طریقے سے بدل جائے گی۔ جب ابو نے اس رشتے کا بتایا تھا تو میں بہت ہی ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں کتنے بڑے گھر اور ایک بچے کی ذمہ داری کبھی نہیں اٹھا پاؤں گی۔ ذوالقرنین نے چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور گہری نظروں سے انایا کو دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی اور انگیٹھی کی ہلکی پھیلی چمک اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جس سے اس کی معصومیت اور حسن مزید کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ ڈرنا فطری تھا انایا، ذوالقرنین نے بہت ہی سنجیدگی اور مٹھاس سے کہا۔ عمر اور تجربے کا ایک واضح فرق تھا ہمارے درمیان، لیکن میں نے تمہاری آنکھوں میں پہلے دن ہی وہ سچائی اور پاکیزگی دیکھ لی تھی جو اس گھر کی ضرورت تھی۔
मुस्तफ़ा को एक माँ की नहीं, एक ऐसे दिल की ज़रूरत थी जो उसे समझ सके, और तुमने उसे वो वक्त और प्यार दिया। सच तो ये है कि तुमने सिर्फ मुस्तफ़ा को नहीं, मुझे और दादी अम्मा को भी एक नई ज़िंदगी दी है। अनाया ने जुल्करनैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सच्चे मर्द का एतराफ़ और मोहब्बत थी जिसमें कोई दिखावा नहीं था। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब जुल्करनैन के लिए मुकम्मल तौर पर धड़क रहा है। वो इज़्ज़त जो वो पहले महसूस करती थी, अब एक गहरी और सच्ची मोहब्बत में बदल चुकी थी। आपने भी तो मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी पढ़ाई, मेरी खुशी, हर चीज़ का ध्यान रखा। अनाया की आवाज़ में जज्बात की वजह से हल्का सा लर्जा था। जुल्करनैन उठा और अनाया के करीब आकर बैठ गया। उसने बहुत ही नरमी से अनाया के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। क्योंकि तुम अब मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो अनाया। मैं शायद बहुत ज़्यादा बातें करना नहीं जानता, और ना ही मुझे जज्बात का इज़हार करना आता है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब तक मैं हूँ, तुम्हें कभी किसी दुख या अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनाया की आंखों से खुशी का एक आंसू टपक कर जुल्करनैन के हाथ पे गिरा। जुल्करनैन ने आहिस्ता से अपने अंगूठे से उसका आंसू पोंछा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसी लम्हे मरी की उस सर्द रात में उन दोनों के दिलों के दरमियान मौजूद आखिरी फासला भी हमेशा के लिए मिट गया। अनाया को जुल्करनैन की बाहों में वो तहफ़्फ़ुज़ और सुकून मिला जिसके वो हकदार थी। अगले 2 दिन उन्होंने मरी की खूबसूरत वादियों की सैर में गुजारे। वो दोनों हाथों में हाथ डाले मॉल रोड पे घूमे, पाइन हिल्स की पगडंडियों पर वॉक की और न्यू मरी के सर्द मौसम का लुत्फ उठाया। अनाया की हंसी और उसकी छोटी छोटी बातें जुल्करनैन के संजीदा चेहरे पर मुस्तकिल मुस्कुराहट ले आई थीं। उन्होंने मुस्तफ़ा के लिए बहुत सारे खिलौने, गाड़ियाँ और दादी अम्मा के लिए एक खूबसूरत गर्म शॉल भी खरीदी। दानियाल ने अलीज़ा के लिए भी कुछ ताइफ लिए, और वो दोनों अब अपने घर वापस लौटने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जहाँ उनका ख़ानदान उनका मुंतज़िर था। जब वो वापस लाहौर पहुंचे तो घर का माहौल उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार था। गाड़ी जैसे ही पोश में रुकी, मुस्तफ़ा दौड़ता हुआ बाहर आया। अनाया मम्मी! मुस्तफ़ा ने चिल्लाते हुए अनाया की टांगों को पकड़ लिया। उसके मुंह से पहली बार मम्मी का लफ्ज़ सुनकर अनाया का दिल खुशी से भर गया। उसने फ़ौरन नीचे झुककर बच्चे को गोद में उठाया और उसके पूरे चेहरे को प्यार से चूम लिया। मेरी प्यारे मुस्तफ़ा, देखिए मैं आपके लिए कितने सारे खिलौने लाई हूँ। अनाया ने हंसते हुए कहा। दादी अम्मा भी लाउंज के दरवाजे पे खड़ी ये मंजर देख रही थी, और उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़ के अनाया और जुल्करनैन को गले से लगाया और इनके सर पे हाथ रखकर दुआएं दी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अब इस घर की रौनक हमेशा कायम रहेगी, दादी अम्मा ने मुस्कुरा के कहा। उसी शाम अनाया ने अपने वालदैन को भी घर बुलाया। अब्बू और अम्मी जब घर आए तो अनाया के चेहरे पर छाया हुआ सुकून और खुशी देखकर उनका दिल बाग बाग हो गया। अब्बू ने जुल्करनैन का हाथ पकड़ के कहा, जुल्करनैन बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला तुम पर भरोसा करके किया था, और आज मेरी बेटी की आंखों में ये खुशी देखकर मेरा हर डर ख़त्म हो गया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जुल्करनैन ने अमाद साहब के हाथ पर एहतराम से हाथ रखा और कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अनाया मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और मैं उसके साथ हमेशा इसी तरह निभाऊंगा। रात के वक्त जब सब मेहमान चले गए और घर में एक पुरसुकून खामोशी छा गई, अनाया मुस्तफ़ा को सुलाकर अपने कमरे में आई। जुल्करनैन बालकनी के पास खड़ा बाहर चांदनी रात को देख रहा था। अनाया इसके करीब आकर खड़ी होगी। मुस्तफ़ा सो गया? जुल्करनैन ने मुड़ के पूछा। जी, वो अपने नए खिलौने के साथ बहुत खुश था और खेलते खेलते ही सो गया, अनाया ने मुस्कुरा के जवाब दिया। वो भी इस घर की सिर्फ बहू या मुस्तफ़ा की मम्मी नहीं थी, बल्कि वो इसकी रूह का हिस्सा बन चुकी थी। उसने अनाया का हाथ थामा और उसे अपने करीब कर लिया। ज़िंदगी ने मुझे बहुत से इम्तिहानों से गुजारा अनाया, लेकिन तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना इन तमाम दुखों का मदावा साबित हुआ। तो मेरे घर की असल रोशनी हो, जुल्करनैन ने गहरे प्यार से कहा। अनाया ने अपना सर उसके मजबूत कंधे पे रख दिया और बाहर चमकते चांद और सितारों को देखने लगी। उसके दिल में अब अपने मुस्तकबिल के लिए कोई खौफ या कोई झिझक शोभा बाकी नहीं था। वो जानती थी कि उसका ये सफ़र जो एक खलूस और जिम्मेदारी से शुरू हुआ था, अब मोहब्बत और भरोसे की उस मंजिल पर पहुंच चुका है, जहाँ से आगे और सिर्फ खुशियाँ और सुकून था। बर्फीले पहाड़ों से शुरू होने वाला ये रिश्ता अब जिंदगी की धूप में एक मजबूत और खूबसूरत दरख्त बन चुका था, जिसके साए में वो दोनों मुस्तफ़ा और दादी अम्मा हमेशा के लिए खुशहाल और मुकम्मल ख़ानदान बन के रहने वाले थे। ये उम्र के तमाम फासले, दिलों के तमाम डर और ज़िंदगी की तमाम उदासियाँ मोहब्बत की सच्चाई के सामने हार गई, और उनकी कहानी अपने सबसे खूबसूरत और पुरसुकून अंजाम को पहुँच गई।